اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فخر عالم خان 4 سٹار چینل کے ساتھ اس وقت بافا دورائے میں چیئرمین زبیر خان کے ساتھ موجود ہوں۔ تو آج ہم ان سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پیچھے جو انتقال کے سلسلے میں ٹیکسوں کے اوپر بہت بڑا جو ہے نا آواز اٹھائی تھی، اور بہت سارے انہوں نے وہ موقع پہ جو انتقال کینسل بھی ہوئے تھے اس سلسلے میں انہوں نے بہت بات چیت لوگوں کے ساتھ بہت سپورٹ کی۔ اس سلسلے میں پوچھتے ہیں، السلام علیکم زبیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم۔ اچھا، جس طرح آپ نے آواز اٹھائی تھی اس کے خلاف بہت بڑا آپ نے میٹنگیں بھی کی، وہ بھی کی، تو کیا اس کا کوئی رزلٹ پازیٹیو آیا سر؟ جی بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے۔ بہرحال ہم نے اس بات کو کافی آگے تک اٹھایا ہے، احتجاج وغیرہ بھی بہت کیا ہے، لیکن ایک بات پہ دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ ہمارے جو یہاں کے لیڈران بولیں ان کو، جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہر حکومت میں بیٹھے ہیں، ہمارے اگر دیکھا جائے تو نون کے اندر اس وقت وفاقی حکومت ہے تو اس کے اندر بھی بیٹھے تھے، پی ٹی آئی کی اگر حکومت تھی تو صوبائی حکومت کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے نچلی سطح پہ اس بات کو اتنا اٹھایا، ہم نے احتجاج اس حد تک کیا کہ ڈی سی آفس کا بھی ہم نے احتجاج کیا، ہم نے پٹوار سرکل کے اندر بھی، ہر وی سی کے اندر ہم نے احتجاج کیے، لوگوں کی بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی۔ آج تک اس مسئلے پہ کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم اپنے پی ایس صاحبان کے پاس بھی گئے، ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی فلور پہ اٹھائیں گے۔ اس کے اندر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک آواز آئی کہ بھائی ٹیکس جو ہے وہ کم کر رہے ہیں، تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ٹیکس کم کر رہے ہیں جی، ٹیکس آ گیا جی 6% پہ۔ تو تمام سیاسی اپنے بیانات دینے شروع کر دیے، تمام سیاسی پارٹیوں کے اور تمام سیاستدان جو ہمارے ضلع مانسر کے، انہوں نے بیانات دینے شروع کر دیے کہ یہ جی ہم نے کیا ہے، دوسرے نے کہا ہم نے اٹھائی ہے یہ بات، دوسرے نے کہا میری بات ہوئی تھی وزیر اعظم سے، دوسرے نے کہا میری وزیر اعلیٰ سے بات ہوئی تھی تو میں نے اس بات کو کم کیا ہے۔ تو جب وہ بات اس کی حقیقت نکلی تو سارے کے سارے ٹھس ہو کے پھر بیٹھ گئے، سب جھوٹے نکل گئے، سب جھوٹ، یہ سب عوام کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایف بی آر کا ٹیکس تھا، یہ پورے پاکستان کے اندر تھا، لیکن میں داد دیتا ہوں پنجاب والوں کو کہ انہوں نے اس معاملے کو بڑے غور سے دیکھا اور اپنی عوام کی بات کو آگے لے کے گئے اور پنجاب کے اندر 1% پہ ٹیکس کو لے آئے، اور ہمارا 15% کیا، ہمارا 17-18% تک پہنچا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو وہ کام تھا، اس وجہ سے پراپرٹی کا یا جتنے لوگوں کے معاملات تھے، اب اس کے اندر یہ تھا کہ میری بچی کی شادی ہے یا میرے بھائی کی شادی ہے یا میری سسٹر کی شادی ہے، ہمارے علاقے کے لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ 2 کنال زمین بیچ دیتے تھے اور اس میں سے وہ اپنا کام چلا۔ اب وہ شادیاں بھی رک گئی ہیں، وہ پراپرٹی کا کام بھی لوگوں کا رک گیا ہے، وہ لوگوں کے چولہے بھی بند ہو گئے ہیں، تو اس میں یہ ساری کی ساری تکلیف عوام کو ہے، لیکن ہمارے سیاستدان ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیا امید لگ رہی ہے کہ فیوچر میں یہ کم ہو جائے گا؟ ابھی ہمارا پروگرام بن رہا ہے کہ ہماری اس دن بات ہوئی تھی کہ گورنر صاحب سے ہم ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم اپنی پارٹی سے بات کی تھی تو ان کے منسٹر صاحبان سے بھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے ساتھ یہ بات کی تو ہے انہوں نے کہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے ان کے پاس، اور آپ اس بات کو کرنا ہے آگے، اور ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس بات سے امید رکھتے ہیں اب کہ اللہ کرے کہ یہ بات ہو جائے، لیکن لگتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دلچسپی کوئی نہیں لیتا اس معاملے کے اندر۔ پٹوار ویران پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو بندوبست کا کر کے انہوں نے انتقالات کا کام ہی ختم کر دیا ہے، بند کیا ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا میرا سوال ہے، جو میئر کے الیکشن میں ماشاءاللہ آپ نے بہت ایفرٹ کیے، اس سلسلے میں اپنی پارٹی کو مختلف لوگوں کو جوڑ کے جو اتحاد کیا تھا، جو کامیابی اللہ کو منظور ہوگا، جس کے نصیب میں ہوگی اس کو ملے گی، تو اس سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کب تک امید ہے کہ یہ میئر کے الیکشن، ڈپٹی میئر کے الیکشن جلد سے جلد ہو جائیں گے؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ میئر کا الیکشن انشاءاللہ عمر ہارون جو ہیں وہ ون کر رہے ہیں، پہلے بھی ون کر رہے تھے لیکن ابھی بیچ میں جو ٹائم ملا ہے تو اس سے مزید پوزیشن اللہ کے حکم سے مضبوط ہوئی ہے۔ اس میں ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہم یہ الیکشن کروانا نہیں چاہتے تھے، لیکن بات وہی قائدین والی آ گئی
قائدین کی آپس کی چپکش کی وجہ سے ہمیں بھی ان کا وہ سہارا بننا پڑا. تو یہ ہم نہیں چاہتے تھے. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ نئی تحصیل ہے، اس میں بیٹھ کے ہم ایک بندے کو آگے لے کے آئیں گے، آپس میں کمپرومائز کر آپس میں بیٹھ کے آپس میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چلائیں گے اور ہاؤس کو اچھے طریقے سے چلائیں گے. یہ کھینچا تانی کی سیاست سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. تو اگر ایک جگہ پہ ہم ایک اکٹھے ایک پکھل کے لوگ ہیں، بڑے محبت پیار کرنے والے لوگ ہیں، تو ہم اس تحصیل کو آگے لے کے جانا چاہتے تھے. لیکن اس کے اندر پھر تھوڑی سی بات وہی آ گئی بڑوں کی سیاست والی. تو ابھی بھی ہم نے جو ہمارا آل چیئرمین اتحاد گروپ ہے اس کے اندر یہ میسج دیے ہیں کہ ہم بیٹھ کے اکٹھے اتفاق سے اس کام کو آگے لے کے جائیں گے. اب اس کے اندر جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ کیا ہوگا اس کا، تو اس کی ڈیٹ ہوئی ہے میرے خیال سے 9 دنوں کی ڈیٹ ہوئی ہے. تو عنقریب 8-10 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ختم ہو جائے گا اس کا. کیونکہ جو ہمارے معیار صاحب ہیں انہوں نے اس پہ کیس دائر کیا ہوا ہے، وہ اس بات پہ کیا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کا جو اختیار ہے وہ تحصیل میئر کو ہونا چاہیے، جبکہ قانون میں اس کی ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ان کی ریٹ خارج ہو جائے گی اور دوبارہ الیکشن ہو جائے گی. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہوں آپ؟ پیغام تو میں اسی حوالے سے دوں گا کہ یہ جو ٹیکس کا معاملہ ہے اس کو لے کے جائیں آگے. میری آپ کے توسط سے جو بھی قیادت اس بات کو اگر دیکھ سکتی ہے سن سکتی ہے تو وہ بھی اس بات کو دیکھیں اور اس بات کو آگے لے کے جائیں کہ اللہ کرے کہ یہ ٹیکس کا معاملہ حل ہو جائے. دوسرا یہ مہنگائی کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہر روز پیٹرول آج دیکھیں 30-35 روپے مہنگا ہو گئے پر لیٹر. تو حالات یہ ہیں. تو بس اللہ کے آگے سر بسجود ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں اور اللہ کرے کہ اس ملک کا حال ٹھیک ہو جائے. انشاءاللہ جی، ہم سے جو ہو سکا انشاءاللہ آپ کی بات حکام بالغ تک پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت مہربانی، بہت شکریہ.